نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال ہم آج سے شروع کر رہے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کی جمع انفال۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے انعام کے طور پر، تطوع کے طور پر کوئی کام کرنا، یعنی جو فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ خود زیادہ اجر کے لالچ میں، زیادہ انعام کے لیے کسی کام کا کرنا۔ یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے، یعنی مال غنیمت بھی چونکہ انعام کے طور پہ ملتا ہے۔ جہاد کرنے میں اصل چیز تو اجر ہے، اجر اللہ کے ہاں مل جاتا ہے۔ اجر کے علاوہ چونکہ یہ ایک نفل کی طرح، ایک انعام کی طرح یہ چیز ملتی ہے، اس لیے اس کو اللہ نے انفال قرار دیا۔ انفال کے لیے قرآن مجید نے 3 الفاظ مختلف صورتوں میں استعمال کیے ہیں۔ اس کو غنیمت بھی کہتے ہیں، غنیمت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، پھر اس کو فے بھی کہتے ہیں۔ تو تینوں الفاظ انفال اور غنیمت اور فے یہ مال غنیمت کے لیے آتے ہیں۔ اس میں اگرچہ تھوڑا تھوڑا فرق بھی موجود ہے، لیکن بہرحال عام طور پر یہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری صورت غزوہ بدر کے پس منظر میں ہے۔ اس صورت میں غزوہ بدر کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس کی حکمتیں، اس کی ساری چیزیں، مسلمانوں کے لیے سبق، مسلمانوں جو اللہ نے مدد کی، وہ ساری تفصیل اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یہ غزوہ چونکہ پہلا غزوہ تھا، مسلمانوں کو درپیش جو جنگ تھی، پہلی جنگ تھی، اور مسلمان اس سے قبل کسی اس طرح کی باقاعدہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اسلام کے جنگی اصول جو ہیں وہ سمجھانے بھی مقصود تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو بہت سے اسباق سکھائے، بہت سے اصول جو ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جہاد کے کیا اصول ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اصول مال غنیمت کا بھی ہے، یعنی ظاہر ہے جب انسان جہاد کرتا ہے، دشمن اگر بھاگ جائے تو دشمن کا جو بچا کھچا جو مال ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ پرانی شریعتوں میں اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان کے اندر مال غنیمت حاصل کرنا جائز نہیں تھا۔ وہ جو بھی مال ملتا اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیتے، اور اگر آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی تو سمجھتے کہ جہاد قبول ہو گیا، اگر نہ جلاتی تو سمجھتے کہ جہاد قبول نہیں ہوا۔ اور عرب کے اندر یہ رواج یہ تھا کہ جب جہاد کرتے، لڑائی ہوتی، ان کا جہاد تو نہیں تھا، جب لڑائی ہوتی تو اس لڑائی میں جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اسی کا ہوتا، اس میں تقسیم کی کوئی صورت موجود نہیں تھی۔ اس لیے مسلمان اس سے آگاہ نہیں تھے کہ یعنی اب جہاں پہ ہمیں مال غنیمت ملے، جو مال و اسباب ملے دشمن کا، اس کا کیا کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے اندر بھی 3 قسم کی آراں بن گئی۔ جب کافر جو تھے مکے کے مشرک، جب وہ بھاگ گئے تو بھاگتے وقت اسلامی جو لشکر تھا 3 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ جو تھا اس نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جو اسباب جو چھوڑ کر گئے تھے اس کو اکٹھا کرنے لگے، اور ایک گروہ وہ تھا جو دشمن کے پیچھے گیا تاکہ یہ دشمن کہیں لوٹ نہ آئے، انہوں نے دشمن کا پیچھا کیا تاکہ دشمن واپس نہ آ جائے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد موجود رہا۔ اچھا، اب یہ سارا سلسلہ جب ختم ہو گیا، دشمن بہت دور بھاگ گیا، جنگ باقاعدہ ختم ہو گئی، جب رات کو سارے مل کر بیٹھے، اب اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ یہ مال غنیمت کس کا حق ہے۔ جن لوگوں نے اکٹھا کیا تھا انہوں نے کہا جی ہمارا حق ہے، ہم نے اکٹھا کیا ہے، یہ سارا ہمارا ہی ہے۔ اچھا، جو لوگ لشکر کے پیچھے گئے تھے، دشمن کا پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھی اگر ہم پیچھا نہ کرتے تو دشمن لوٹ کے واپس آ جاتا، ٹھیک ہے، اس لیے ہمارا بھی حق ہے، تو ہم نے بھی اسی طرح اس کی محنت کی ہے، اگر ہم پیچھا نہ کرتے، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو یہ
عین ممکن تھا کہ دشمن لوٹ کے واپس آ جاتا، دوبارہ حملہ کر دیتا، اس لیے ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ تیسرا گروہ تھا، اس نے کہا جی ہم نے سب سے بڑی خدمت انجام دی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، تو گویا ہم بھی تمہارے ساتھ شامل تھے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ اب اس تین آراء، تین یعنی اختلاف آپس میں ہوا۔ اب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی اور اسلام نے، اللہ رب العزت نے کوئی اصول دیے نہیں تھے۔ چنانچہ جب یہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ خاموش رہے، تو اللہ نے فوراً اس کا حکم جو ہے وہ نازل فرما دیا۔ اس میں تو یہ حکم آیا اس آیت کے اندر، یعنی یہ آیت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ جتنا یہ مال ملا ہے سارے کا سارا اللہ اس کے رسول کا ہے، تمہارا نہیں ہے، اس لیے سارے کے سارے جو ہے وہ اس مال کو جمع کرا دو، اللہ کے رسول جو ہے اللہ کے حکم کے تحت تمہارے اندر تقسیم کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سارا مال جمع کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال سارے مجاہدین میں سب میں برابر بانٹ دیا، جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا تھا جنگ میں سب میں بانٹ دیا۔ پھر اسی صورت کے چوتھے یا پانچویں رکوع میں اللہ نے ایک نیا حکم جاری کیا۔ وہ نیا حکم یہ تھا کہ اب کے بعد جب کوئی بھی جنگ ہوگی تو جو بھی مال غنیمت آئے گا اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروایا جائے گا، یعنی 5واں حصہ مسلمانوں کا جو اجتماعی بیت المال ہے اس میں جمع ہوگا، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے، اور باقی جو ہے وہ مجاہدین میں جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب وہی اصول ہے، پہلی اس آیت کا پہلا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے اس مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اس کا کیا کریں؟ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں، چھوڑ دو، وہ جیسے فیصلہ کریں وہ اس کے مطابق تم کو ملے گا۔ فاتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اپنے معاملات کی اصلاح کرو، آپس میں مت لڑو، آپس میں اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور مال کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ اللہ کے خوف کو اکثر دل سے نہ نکالو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ جو بھی فیصلہ کریں اس کو مانو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کریں وہ اس کو مان لیا جائے اور دل سے مانا جائے بغیر کسی حیل و حجت کے، وہی اصل فیصلہ ہوگا۔ انما المؤمنون الذین، آگے پھر مومنین کی صفتیں بیان فرمائیں کہ مومن کسے کہتے ہیں، اصل مومن کون سے ہیں۔ اس کے بارے میں کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تو ایمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اگر تو تم اس معنی کے اندر پوچھ رہے ہو کہ میرا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، یوم آخرت پر ایمان ہے، وہ میرا ایمان ہے، اس معنی میں مومن ہوں۔ لیکن اگر تم پوچھ رہے ہو سورہ انفال کی ان آیتوں کے بارے میں کہ اس کے بارے میں جو اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں کہ وہ حقیقی مومن ہے، تو وہ مجھے نہیں پتا بھائی، وہ اللہ ہی فیصلہ کرے کہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ میں حقیقی مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ یعنی شرعی طور پر، قانونی طور پہ تو مجھے مومن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، قیامت پر، یہ سارا ایمان رکھتا ہوں، لیکن کیا اللہ کی نظر میں حقیقی طور پر میں مومن ہوں یا نہیں، یہ اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ اللہ نے یہاں پر صفتیں بیان فرمائی، مسلمانوں کو پہلے یہ نصیحت کی کہ تمہیں مومن بننا چاہیے، اور آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ مومن، اصل میں جو مومن ہے، سچا مومن کون ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا کہ اصل مومن، سچے مومن جو ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے ان کے دل جو ہے ڈر جائیں، ان کے دل لرز جائیں، سہم جائیں، دہل جائیں، یعنی اللہ کا نام جو ایسا معمولی نہیں ہے، اللہ کا نام لینے سے ان کے دل کے اندر ایک ہیبت پیدا ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی ہستی کا نام ہے، جیسا دیکھیں کوئی بڑی ہستی ہمارے سامنے آئے دنیاوی طور پر، تو انسان عام طور پر تھوڑا سہم جاتا ہے، تھوڑا دہل جاتا ہے، تھوڑا سا ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ تو رب العزت مالک الملک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، خالق ہے۔ فرمائے مومنوں کی یہ صفت ہے جو اصلی مومن ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے آئے ان کے دل جو ہے وہ اس سے سہم جائیں، ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کی آیات پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھ جائیں۔
یعنی قرآن مجید سننے سے، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے سے ان کے ایمان کے اندر ترقی ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر حال میں اللہ ہی پر توکل کرنے والے ہوں۔ ایمان، اب دیکھیں اس آیت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کوئی منجمد، کوئی سٹیٹک چیز نہیں ہے۔ ایمان کے اندر ترقی بھی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان جو ہے ایمان والی ماحول کو اختیار کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب اس کو اختیار نہیں کرتا تو ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان کے بڑھنے کی علامت کیا ہے کہ انسان کو نیکی میں مزہ آتا ہے۔ جتنا اس کا مزہ نیکی میں بڑھتا چلا جائے گا، اس کا مطلب اس کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ایمان کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نیکی کرتے ہوئے بڑا بوجھ محسوس ہوگا، بڑا خوف محسوس ہوگا، اور آہستہ آہستہ نیکی چھوٹی جائے گی اور برائی کرنے میں مزہ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ اس سے ایمان یا تو بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ ایمان ایک صورت جگہ پر قائم نہیں رہتا۔ اگر انسان ایمان کی محنت، ایمان والے اعمال کرتا رہے تو اس کا ایمان ترقی کرتا رہے گا۔ جو ہی ان کو چھوڑ دے گا تو ایمان وہاں برقرار نہیں رہے، خود بخود نیچے آئے گا۔ یعنی ایک ٹرک جو ہے چڑھائی پہ چڑھ رہا ہو، اگر اس کے ٹائروں کے نیچے آپ کوئی رکاوٹ نہ لگائیں اور اس کو زور نہ لگائیں تو وہ خود بخود پیچھے آئے گا۔ اس کو بس انجن چلانے کی ضرورت نہیں ہے، انجن بند کر دیں بے شک، اس نے خود بخود پیچھے آنا ہے۔ جب ایمان کی محنت نہیں ہوتی تو ایمان خود بخود پیچھے آتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ مسلمانوں کی علامت یہ ہے، سچے مومنوں کی پہلی علامت کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کی جو آیات ہیں، قرآن مجید جب پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، وہ بہتری محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی ایمان کی آخری علامت یہ ہے ایمان کے مکمل ہونے کی کہ انسان کو برائی کرنا اس طرح محسوس ہو کہ جس طرح آگ کے اندر کود جانا۔ یعنی جس طرح انسان آگ کے اندر نہیں جا سکتا، کوئی بھی گناہ کرنا اس کو اسی طرح لگے کہ گویا کہ میں آگ کے اندر جا رہا ہوں۔ اور جب یہ گناہ کرنا ایسے لگے جیسے ادھر مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اس کو مسئلہ ہی پیش نہ آیا، اس کو محسوس ہی نہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان بالکل نچلے زیرو لیول پر پہنچ گیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور تیسری علامت کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی محنت کرنے کے بعد اس کے صلے کو، اس کے اجر کو، اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ محنت پوری کرتے ہیں لیکن پھر یہ یقین کرتے ہیں کہ یا اللہ میری محنت سے نہیں ہوگا، تیرے کرنے سے ہوگا، تو اگر اس کو عطا کر دے تو ہوگا۔ اور اگلی علامت الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی پورے آداب کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ علامتیں تھیں جن کو حسن بصری نے کہا کہ اگر یہ میرے اندر پیدا ہو جائیں پھر تو میں سچا مومن ہوں، اگر یہ میرے اندر پیدا نہیں ہوئی تو پھر یعنی قانونی طور پر نام کا مجھے مسلمان کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج ہمارا اللہ ماشاءاللہ ہم سب کا حال ہے۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ان آیات کی روشنی میں ہر مومن جو ہے اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ اس کے ایمان کی کیا حالت ہے، اس کا ایمان کس سطح پر ہے، کس لیول پر ہے، اور کتنی اس کو ترقی کی ضرورت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اب اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مومن ہیں جو سچے مومن ہیں، یہ مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ ان کو کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم، ان کو اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجات ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس کو درجات کہے انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ درجات کہہ دے، انعام کہہ دے، اس کا انسان کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ اور میں جو اس طرح کا ایمان لے کر میرے پاس آئیں گے میں اس کو جنت میں بڑے درجات دوں گا، وَمَغْفِرَةٌ، اور اپنی مغفرت سے اس کو نوازوں گا، اپنی بخشش سے نوازوں گا، وَرِزْقٌ کریم، اور جنت کا بڑا ہی پیارا رزق اس کو میں عطا کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ تو سورہ انفال میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ تر وہ اصول، وہ قواعد ملیں گے جو اسلامی جنگوں کے اصول ہیں، اور مسلمانوں کو نصیحت ملے گی۔ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ سارا تذکرہ مشرکین کا تھا، یہود کا تھا۔ اس صورت میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ خطاب جو ہے مسلمانوں سے ہوگا، اور یہاں پر بات ہی مسلمانوں سے شروع ہوئی، اور شروع ہی میں اللہ نے اصل مومنین کی جو صفتیں بیان فرما دی کہ اپنے آپ کو اس آئینے کے اندر دیکھ لو کہ تم کتنے مومن ہو یا کتنے مومن نہیں ہو۔ اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے۔